بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصفا پوڈ کاسٹ کے اندر میں آپ کا میزبان نوید الحسن حاضر خدمت ہوں۔ ناظرین، آج تربیت اولاد کے حوالے سے بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری جو باتیں ہیں وہ ڈسکس کرنی ہیں۔ تربیت اولاد کے حوالے سے انتہائی اہم بات سے آغاز کرنا چاہوں گا کہ جہاں پہ اللہ کریم نے قرآن مجید میں قتل اولاد سے منع کیا ہے، مفسرین کرام کا کہنا ہے کہ وہاں اللہ پاک نے ظاہری طور پر جو عام چیز سمجھ آتی ہے کہ اولاد کو قتل نہ کیا جائے وہ بھی منع کیا گیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اگر اولاد کی تربیت نہ کی جائے تو یہ بھی قتل اولاد ہے۔ اور یہ صرف اس لیے نہیں کہ ہماری اولاد ہوتی ہے، ہم نے اس کی اچھی تربیت کرنی ہے، ہماری اولاد ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے بچوں کا معاشرے کے ساتھ بھی ایک لنک ہے۔ یعنی ہم اپنے بچوں کی تربیت صرف اپنی ذات کے لیے نہیں کریں گے، بلکہ اس وجہ سے بھی کریں گے کہ معاشرے کو اچھے افراد مہیا کیے جا سکیں، تاکہ معاشرے کے مختلف شعبوں کے اندر جہاں بھی ہمارے بچے جو کچھ بھی کریں وہ تربیت یافتہ ہوں اور وہ معاشرے کو فائدہ دے سکے، نہ کہ معاشرے کا ناقابل تلافی نقصان کریں اور اس کا باعث بنے۔ میرے ساتھ موجود ہیں حضرت مولانا ساجد فاروق اسد صاحب، جو انتہائی خوبصورت انداز سے، جامع معنی انداز سے ہمارے سوالوں کا جواب ارشاد فرماتے ہیں۔ آج بھی انتہائی اہم سوالات اس عنوان کے حوالے سے ان کے سامنے رکھنا ہے۔ گزارش کروں گا کہ ہمارے اس پوڈ کاسٹ کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ العزیز بہت ہی اہم اور بہت ہی زبردست قسم کی باتیں اس حوالے سے آپ کو سننے کو ملیں گی۔ آغاز کے اندر میں سب سے پہلے اپنے مہمان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا کہ آج کے زمانے کے اندر، آج کے دور کے اندر مولانا تربیت اولاد بڑا چیلنج کیوں بن چکی ہے؟ کیوں ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے اولاد کی تربیت کرنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بہت اچھے موضوع کا انتخاب کیا۔ آپ کا پہلا سوال کہ والدین کے لیے اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا چیلنج کیا ہے، تو دور حاضر میں دیکھا جائے تو بہت ساری چیزیں ہر فرد پر اثر انداز ہو رہی ہیں، صرف اولاد پر ہی نہیں، جیسا کہ سوشل میڈیا ہے، موبائل کا استعمال ہے، معاشرہ جو ہے وہ پورے کا پورا بندے پر اثر انداز ہو رہا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو متاثر کرتی ہیں۔ تو والدین کے سامنے سب سے بڑا چیلنج دور حاضر میں یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اولاد پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ان سب چیزوں سے ان کی توجہ ہٹا کر ان کی تربیت کرنا یہ سب سے بڑا چیلنج ہے۔ یعنی آپ کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ بگاڑ کے اسباب زیادہ ہیں، جی زیادہ ہے، اور اس کے مقابلے میں جو تربیتی سوچ ہے وہ کم ہے، کم ہے۔ تو اس وجہ سے ایک پہاڑ لگتی ہے یہ چیز۔ اچھا مولانا، یہ دور حاضر کے اندر لوگوں کی ایک عام عمومی سوچ ہے، اللہ ماشاء اللہ کچھ لوگ اس طرح سے تو نہیں سوچتے، اکثر لوگوں کا یہ ماننا ہے یا وہ سوچتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو بہت ہی اچھے سے ان کی تربیت کر رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ کہ ہم ان کو اچھا کھانا دے رہے ہیں، اچھا لباس دے رہے ہیں، اور اچھے اداروں میں ان کو تعلیم دلوا رہے ہیں۔ کیا یہ چیزیں تربیت کے لیے کافی ہیں؟ تربیت صرف اس چیز کا نام نہیں ہے کہ اولاد کو سہولیات میسر کر دی جائے، اچھا کھانا اور اچھا لباس فراہم کر دیا جائے۔ یہ چیزیں تو فطرت کا تقاضا ہے۔ آپ دیکھیں تو یہ صرف چیزیں انسان ہی پوری نہیں کر رہا، باقی جو مخلوقات ہیں، چرند اور پرند ہیں، وہ بھی اپنے بچوں کی یہ بنیادی ضروریات پوری کرتے ہیں۔ تربیت صرف ان چیزوں کا نام نہیں ہے کہ یہ چیزیں سہولیات کے طور پر باہم فراہم کر دی جائیں، بلکہ تربیت اس چیز کا نام ہے کہ اولاد کا ایمان، ان کے اخلاق، ان کے کردار کو سنوارا جائے اور ہر پہلو سے ان کی کردار سازی کی جائے۔ یہ اصل تربیت ہے۔ تو یہ چیزیں تو فطرت کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں، حیوانات بھی ان چیزوں کو پورا کر رہے ہیں، تو انسان کی ذمہ داری ان باقی مخلوقات سے کہیں بڑھ کر کے ہے۔ ایک چیز جو عمومی طور پر دیکھنے کو ملتی ہے، جسے نظر انداز کیا جاتا ہے، والدین کا جو عملی ایک نظام ہے، ان کی زندگی، رہن سہن یا ان کی عادات و اطوار، وہ بچے پہ کتنا اثر ڈالتی ہیں؟ اگر میں کہوں کہ 100% تو یہ بالکل بات بجا ہوگی، چونکہ بچہ جو ہے نا وہ اپنے والدین سے ہی سیکھتا ہے، اور خصوصاً
بچپن تو اس کا اپنی ماں کی گود میں گزرتا ہے، تو والدین کا تمام تر رویہ جو ہے وہ اولاد پر اثر انداز ہوتا ہے، تو ان کا عمل، ان کی سیرت، ان کا کردار، یہاں تک کہ ان کی سوچ اور ان کی فکر وہ بھی اولاد میں منتقل ہوتی ہے۔ جی تو یہ پورا عمل دخل ہے اولاد کی عملی زندگی کا والدین کی تربیت میں۔ اگر وہ عملی زندگی اپنی اچھی گزار رہے ہیں تو اولاد کی اچھی تربیت ہوگی، اور اگر عملی طور پر کہیں سستی اور غفلت ہے تو اولاد پر اس کا نیگیٹو اثر ضرور مرتب ہوگا۔ ضرور مرتب ہوگا، یعنی بچے فالو ہی اپنے پیرنٹس کو زیادہ تر کرتے ہیں۔ جس ماحول میں بندہ رہتا ہے اس ماحول کا لازمی طور پر بندے پر اثر ہوتا ہے، تو گھر کا جیسا ماحول ہوگا ویسے ہی بچے کی تربیت ہوگی، اسی طرح تربیت ہوگی۔ اچھا، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ بھی ایک تقسیم سی ہے، غیر محسوس تقسیم ہے، اکثر پیرنٹس کی زبانوں سے یہ سنا ہے، والد یا والدہ کی زبان سے، کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں جی والد زیادہ ذمہ دار ہے اولاد کی تربیت کا، بعض لوگ کہتے ہیں والدہ زیادہ ذمہ دار ہے۔ ان دونوں کی ذمہ داریوں کے بارے میں وضاحت چاہوں یہ گا۔ میں سمجھتا ہوں خود ساختہ تقسیم ہے، جی وگرنہ دونوں ہی پر ذمہ داری شریعت نے ڈالی ہے۔ جی ہاں کیٹیگری الگ الگ ہے، والدہ کی اپنی کیٹیگری ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرے اور اپنی اولاد کی تربیت کرے، والد کی اپنی ذمہ داری ہے۔ جی بچہ جو ہے نا شروع میں جو زیادہ وقت گزارتا ہے وہ اپنی ماں کے پاس، وہاں جو اسے سیکھنے کو ملتا ہے، اور والدہ کی ذمہ داری ہے کہ اس موقع پر اس کو کیا سکھاتی ہے، اور اسی طرح پھر والد کے پاس جب بچہ جاتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے، وقت گزارتا ہے، تو والد کی ذمہ داری ہے کہ اس کی پوری رہنمائی کرے۔ دور حاضر میں یہ بات ضرور ہے کہ چونکہ کئی افراد ایسے ہوتے ہیں جو گھر سے باہر ہیں جاب کے سلسلے میں، جی تو بچہ زیادہ وقت اپنی ماں کو ہی دے رہا ہاں ہے، جی تو والدہ کی ذمہ داری یہاں اس نقطہ نظر سے زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ جی جب وقت وہ اپنے والد کو دے گا، والد کے پاس وہ وقت گزارے گا، تو اس کی ذمہ داری ہے۔ تو یہ خود ساختہ تقسیم نہ ہونی چاہیے، بلکہ دونوں پر ہی ذمہ داری شرع نے عائد کی ہے۔ جی جزاک اللہ۔ ایک چیز جو ہے وہ پیرنٹس کے اندر اس کا میں سمجھتا ہوں کہ بہت کمی ہے۔ زیادہ تر والدین کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، تو خود ہی سے سمجھ جائے گا، یعنی اس کی تربیت کی لمٹ انہوں نے غالباً اس کے عاقل بالغ ہونے پر چھوڑ رکھی ہوتی ہے۔ کیا ایسا کرنا درست ہے؟ نہیں، ایسا تو ہرگز نہیں ہے۔ فطرت بھی بتاتی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ بچپن ہی سے سیکھتا ہے۔ جی یہاں تک کہ آپ خود بھی اس چیز کا تجربہ کر سکتے ہیں، ہمارے ناظرین دیکھتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ چھوٹی چیزوں کو اپنے والدین سے اور اپنے پورے ماحول سے لیتا ہے، یہاں تک کہ بول چال بھی وہ اپنے والدین سے سیکھتا ہے۔ یہ مادری زبان جو ہم کہتے ہیں کہ وہ اپنی ماں سے جو بولی سنتا ہے بچہ بولنے لگ جاتا ہے، تو اس کا سمجھداری کے ساتھ تعلق نہیں ہے، بلکہ تربیت تو ابتدا ہی سے شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ بھی تقسیم ایسی نہ ہونی چاہیے، بلکہ اس بات پر فوکس کرنا چاہیے کہ بچہ تو ابتدا ہی سے سیکھنے لگ گیا ہے، تو ہم بجائے اس کے کہ اس کا انتظار کریں کہ سمجھدار ہوگا تو خود ہی سیکھ لے گا، بلکہ ابتدا ہی سے اس کی تربیت پر فوکس کریں۔ اچھا، اس حوالے سے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ مثلا نماز ہے، نماز جو ہے وہ ویسے تو فرض جو ہے وہ بالغ عاقل آدمی پہ ہوتی ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، لیکن احادیث مبارکہ کے اندر بچے کو پہلے سے اس کی عادت ڈالنے کا حکم دیا گیا، یا پہلے سے اسے حکم دیا گیا کہ بچوں کو حکم دے کہ وہ نماز پڑھیں۔ تو نماز کی عادت کیسے ڈالیں بچوں کو؟ اس میں سب سے بنیادی کردار تو والدین کا ہے۔ ایک ہے زبانی تبلیغ اور ایک ہے عملی تبلیغ۔ زبانی تبلیغ میں اثر ڈالنے کے لیے عملی تبلیغ کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ زبان سے بھی ضرور کہیں، اور گھر میں ایسا ماحول ارینج کیا جائے کہ والدین خود نمازی ہوں اور بچوں کو ترغیب دیں، بچوں کو شوق دلائیں، نماز کے فوائد بتائیں اور نماز کی طرف اسے متوجہ کریں۔ عادت بچے کی یوں ہی بنے گی کہ جب والدین عملی طور پر خود نماز سے جڑیں گے، تو بجائے اس کے کہ ہم زبانی ان کو تبلیغ کریں، ہم ان کے سامنے ایک عملی مجسمہ بن کر کے سامنے آئیں، تو اس سے میں سمجھتا ہوں بچہ زیادہ سیکھے گا اور نماز کی عادت پڑے گی۔ جی ہاں مولانا، خیر القرون کے اندر اگر حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو بچپن ہی سے بچوں کا دین کے ساتھ بہت ہی خوبصورت شغف ہوتا تھا، دین اسلام کے اندر بڑی وہ رغبت رکھتے تھے، اور دین اسلام کی بنیاد جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے، قرآن مجید ہے۔ آج کے دور کے حوالے سے کچھ ٹپس بتا دیں یا کچھ رہنمائی فرما دیں کہ بچوں کے اندر قرآن کی محبت، قرآن کا شغف کیسے پیدا کیا جائے۔ بہت اہم نقطے کی طرف آپ نے توجہ مبذول کرائی ہے، اور آپ کے اسی سوال میں اس کا جواب بھی موجود ہے کہ
کہ ہمارے اکابر اسلاف یا پہلے دور میں لوگ دین کے ساتھ وابستہ ہوتے تھے، ان کی اولادوں پر اس کا پورا اثر مرتب ہوتا تھا۔ جب ایک بچے کو پورا گھر میں دینی ماحول میسر آ رہا ہے، وہ اپنے والدین کو دیکھ رہا ہے کہ وہ نماز کے پابند ہیں، قرآن کی تلاوت سے جڑے ہیں، ان کے تمام تر امور اسلامی ہیں، تو آٹومیٹیکلی بچے کے اندر دین کا شغف اور دین کی محبت بڑھتی تھی۔ آج بھی والدین کو چاہیے کہ اسی منہج پر سب سے پہلے اپنی تربیت کریں اور اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں جس کی وجہ سے اولاد دین کے ساتھ جڑے۔ باقی جو قرآن کریم کے ساتھ جوڑنے کی بات آپ کر رہے ہیں، تو قرآن تو بنیادی کتاب ہے۔ والدین پہلے یہ احساس پیدا کریں کہ ہم اس بنیادی کتاب کو کتنا وقت دے رہے ہیں۔ اگر ہمارے گھروں میں قرآن کریم نہیں کھولا جاتا، اس کی تلاوت باقاعدہ شیڈول کے مطابق نہیں ہوتی، ترجمہ تفسیر پر بات نہیں ہوتی، تو ہمارے بچوں میں بھی قرآن کریم سے دوری پیدا ہوگی۔ تو والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ خود قرآن کریم کی تلاوت کا گھر میں ماحول بنائیں، بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، اور سب سے بڑی بنیادی ذمہ داری جو والدین کی ہے وہ یہ ہے کہ بچوں کو قرآن کریم کی کلاس میں بھیجیں۔ آج کل برائے نام دینی تعلیم جو ہے نا، اس کی طرف لوگ متوجہ ہیں، اور سکولوں کالج یا مادی چیزوں کے پیچھے وہ پوری توجہ فوکس اس کا کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اپنے گھر میں ایسا ماحول بنائیں، بچوں کو مسجد کے ساتھ جوڑیں، مدرسے کے ساتھ جوڑیں، تلاوت کے فوائد بتائیں، عملی طور پر خود قرآن کریم سے جوڑیں، گھر میں ترجمہ و تفسیر کی نشست ہو۔ تو یہ تمام ایسے ٹپس ہیں جس کے ذریعے بچہ قرآن سے ضرور جڑے گا۔ اچھا، آپ کے اس جواب سے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ اگر بچوں میں، چونکہ جیسا کہ شروع میں نے عرض کیا نا کہ تربیت کو بگاڑنے کے بے شمار اسباب، چلے ایک منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ وہی اسباب جو ہے وہ کار فرما ہے، تو کیا بچوں سے جب دین سے دوری محسوس کی جائے کہ بچے خدا نخواستہ دین میں رغبت نہیں رکھتے یا دور ہوتے جا رہے ہیں، تو والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین کو موقع شناس ہونا چاہیے، دین کے باب میں ہو یا دنیا کے باب میں، جب بھی نصیحت کرنی ہے تو موقع شناسی کے ساتھ کرنی ہے۔ والدین اس بات پر فوکس کریں کہ کس موقع پر بچوں کو کس زاویے سے ہم دین کے ساتھ جوڑ سکتے ہیں اور دین کے حوالے سے ان کے ساتھ ڈسکشن کر سکتے ہیں۔ نصیحت کا سلسلہ جاری رہے، لیکن پر موقع نصیحت ہو، اور اس میں صبر و تحمل کا بھی بڑا عمل دخل ہے۔ اگر والدین سمجھیں کہ ایک ہی مرتبہ کہنے کے بعد بچہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے اور فوراً اس کام پہ آ جائے، تو یہ ناممکن سی بات ہے۔ ایک بات کو بار بار ریپیٹ بھی کرنا پڑتا ہے، اس کے نتائج کا انتظار بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اگر والدین اپنی فطرت میں چیزیں شامل کر لیں تو اس کے ذریعے سے آسانی سے بچے کی تربیت کی جا سکتی ہے۔ نصیحت کا سلسلہ جاری رکھیں، اسے روک ٹوک کے ذریعے سے بری چیزوں کے بارے میں، اچھی چیزوں کے بارے میں آگاہی دیتے رہیں، تو ان سب چیزوں کے ذریعے سے لازمی طور پر بچہ جو ہے نا وہ دین کی طرف مائل ہوگا۔ اچھا، اس میں ایک چیز بڑی عجیب سی، اس پہ بڑا تبصرے کیے جاتے ہیں، کیا بچے کو صرف ڈانٹ ڈپٹ سے جو ہے وہ راہ راست پہ لایا جا سکتا ہے، سرزنش کر کے، یا کچھ اور بھی کیا جا سکتا ہے؟ ڈانٹ ڈپٹ جو ہے نا وہ ہر موقع پر فائدہ مند نہیں ہوتی۔ ہاں، اس میں والدین اپنا رعب و دبدبہ بھی بچے پر قائم رکھیں، لیکن موقع کی مناسبت کے ساتھ۔ جیسے پہلے میں نے کہا نا کہ موقع شناسی بڑی ضروری ہے، لیکن اگر مسلسل والدین کی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ کا ہی اظہار ہوتا رہے گا تو بچے کے دل میں نفرت پیدا ہوگی، اور بے جاز سختی کا نتیجہ جو ہے نا کہ بچہ اپنے والدین سے دور ہوگا۔ تو ضروری نہیں ہے کہ ہر موقع پر ڈرا دھمکا کر ہی بچے کو راہ راست پہ لایا جائے، بلکہ سب سے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ پیار اور محبت، جب آپ خیرخواہی کے جذبے کے ساتھ اس کو آپ نصیحت کریں گے تو اس کا لازمی اثر بچے کے دل و دماغ پر حاوی ہوگا۔ تو صرف ڈانٹ ڈپٹ سے کام نہیں چل سکتا، اس کے ذریعے سے خواہ دوریاں اور بے جا سختی سے خواہ نقصان بھی پیدا ہوتا ہے۔ تو پیار اور محبت کے ساتھ نصیحت کا سلسلہ جاری رکھا ہے، یعنی اس کو آخری آپشن کے طور پر، آخری آپشن کے طور پر ابتداء۔ اور بلکہ یہ دور تو بہت زیادہ نازک جا رہا ہے۔ کتنی ہی بچے جو ہے نا وہ اپنے والدین سے اس وجہ سے متنفر ہیں کہ ان کے لہجے میں سختی ہے، ہر بات پہ روکنا ٹوکنا، اور ہر بات پہ ایسے الفاظ کا استعمال کہ جس میں نصیحت کم ہوتی ہے اور فضیحت یعنی رسوائی زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ اولاد والدین سے دور ہوتی جا رہی ہے، تو ہمیں اپنے رویے پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ اچھا، ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کے اندر سچ بولنے کی صفت پیدا کرنا، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ہماری خواہش تو ہوتی ہے کہ ہمارے بچے ہمیشہ سے سچ بولیں، لیکن یہ سچ والی صفت بچوں کے اندر کیسے پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں؟ خواہش صرف رکھنا کہ بچے سچ بولیں، لیکن اس خواہش کی تکمیل کے لیے ہمیں اپنے کردار پر نظر کرنی پڑے گی۔ اس کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں
گھر کے دروازے پر جب دستک ہو نا اور بچے کو والد ہی یہ کہہ کر بھیج رہا ہو کہ دروازے پر دستک دینے والوں کو کہیں کہ ابو گھر میں نہیں ہے، تو اس رویے سے آپ دیکھیں کہ بچہ سچ کی طرف کیسے مائل ہوگا۔ بنیادی کردار جو ہے نا وہ عملی کردار ہے۔ کوئی بھی کسی کی تربیت کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا عملی کردار بہترین کرے، اس کے ذریعے بہترین تربیت ہوگی۔ تو بچوں کی سچ کی ترغیب بھی دیں، لیکن والدین ان کے سامنے خود بھی سچ بولیں، سچ کو پروموٹ کریں۔ بچہ جب والدین سے سنے گا کہ وہ بات بات پر جھوٹ، بار بات پر بہانے اور خلاف حقیقت باتیں کہہ رہے ہیں تو بچے پر اسی چیز کا اثر پڑے گا۔ بڑا اہم سوال تھا آپ کا کہ بچوں میں ہم یہ کیسی چیز پیدا کریں، تو اس کے لیے ذمہ داری ہے کہ ہم خود اپنا ماحول ایسا کریٹ کریں کہ جس میں ہمیشہ سچ ہی ہو اور جھوٹ کے ساتھ عملی طور پر نفرت دلائی جائے۔ زبانی طور پر بھی کہا جائے لیکن اس سے زیادہ عملی طور پر اس کی پریکٹس اور مشق ہونی چاہیے۔ یعنی زبانی طور پہ کہنا تبھی اثر انداز ہو سکتا ہے جب عملاً بچے دیکھیں کہ جھوٹ کے خلاف گھر میں نفرت پائی جاتی ہے اور سچ ہی بولا جاتا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا، ایک چیز، والدین جو سب سے زیادہ تربیت کے حوالے سے شکوہ کناں ہوتے ہیں، یہ ایک حیران کن بھی لگتا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے تربیت سمجھی ہوئی یہی ہے، لیکن چلیں ایک تربیت کا حصہ ضرور ہے کہ ادب و احترام بچوں کے اندر، خاص طور پہ آج کے دور کے اندر اس چیز کا بڑا فقدان ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں کہ بچوں میں ادب و احترام کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو ادب کا مفہوم بھی میں یہ عرض کر دوں۔ ادب ہم چند چیزوں کو سنوار کر کرنے کا نام سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے۔ مثال کے طور پر بچہ اپنے والدین کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، استاد کی جوتیاں سیدھی کر رہا ہے، یا چلتے چلتے وہ والدین کو راستہ دے رہا ہے، استاد کو راستہ دے رہا ہے، یہ چند چیزیں ہم دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بچہ با ادب ہے۔ حالانکہ ادب کا مفہوم یہ ہے کہ اس بندے کا یا بچے کا ہر کام جو ہے وہ بڑی شائستگی کے ساتھ ادا ہو، اس چیز کا نام ادب ہے۔ اور یہ پوری روٹین کے اندر بندہ اس چیز کو نوٹ کر سکتا ہے کہ یہ آدمی با ادب ہے یا بے ادب ہے، یعنی بندے کی پوری روٹین بتاتی ہے۔ تو ادب کے حوالے سے ایک تو مفہوم یہ ذہن میں رکھیں تاکہ ہم ہر اعتبار سے کسی کی ادبی تربیت کر سکیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات تھی کہ والدین چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا وہ با ادب بنے، لیکن اس کے لیے وہی بات ہے کہ اس کے لیے عملی کردار جو ہے نا وہ والدین خود ادا کریں گے۔ جب ان کی گفتگو میں، ان کے رویے میں ادب و احترام جھلکتا ہوگا تو بچہ جو ہے وہ آٹومیٹیکلی ان چیزوں کو لے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جن گھروں میں والدین کے اندر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ان کے تمام تر امور شائستگی کے ساتھ طے پاتے ہیں، یعنی ادب و احترام وہاں ہوتا ہے، ان کی اولادیں بھی با ادب ہوتی ہیں۔ اور جہاں گفتگو میں، لب و لہجے میں، لوگوں کے ساتھ رویے میں والدین ادب کا خیال نہیں رکھتے، کسی کے ساتھ تمیز کے ساتھ معاملہ نہیں طے پاتا، تو وہاں لازمی طور پہ بچوں پر بھی اس کا اثر مرتب ہوتا ہے اور بچے بھی بے ادبی کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ خلاصہ پوری بات کا یہ ہے کہ یہاں بھی اگر ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں ادب پیدا ہو تو ہمیں خود با ادب بننا ہوگا۔ با ادب بننا ہوگا، ان کے سامنے اپنے آپ کو تو اپنا نمونہ جو ہے ان کے سامنے پیش کرنا پڑے گا۔ اچھا، دور حاضر کے اندر تربیت کے حوالے سے ایک بہت بڑی رکاوٹ سمجھی جاتی ہے انٹرنیٹ کا استعمال ہے۔ میں نہیں کہتا کہ یہ بالکلیت ممنوع ہونا چاہیے، مجبوری بھی ہے، اسٹڈی پرپز کے لیے بچے یوز کرتے ہیں، لیکن وہ پھر رفتہ رفتہ مس یوز کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اینڈرائڈ موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، ٹیبلٹ، تو یہ چیزیں جو ہے وہ سمجھتے ہیں پیرنٹس کہ یہ بچوں کی تربیت کو متاثر کر رہی ہیں۔ اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لی جائے کہ یہ جتنی چیزیں ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ اسباب ہیں اور ان کے اندر خیر اور شر دونوں پہلو موجود ہیں۔ ہاں، یہ استعمال کرنے والے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ خیر کے پہلو کو مد نظر رکھ کر کے اس کو استعمال کر رہا ہے یا شر کے لیے استعمال کر رہا ہے۔ جہاں تک بچوں کی تربیت کے حوالے سے بات ہے تو بچے تو بچے ہیں، ان کو ابھی تربیت کی ضرورت ہے۔ تو سب سے پہلے تو والدین ان کے اندر ایسا خوف خدا کا جذبہ پیدا کریں کہ بچے کے سامنے اگر کوئی شر والی بات آئے تو بچہ اللہ تعالیٰ کے اس خوف کی وجہ سے اس شر والی چیز سے بچ جائے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس چیز کا استعمال ہی بالکل بچوں سے چھڑا دیا جائے، ہاں ان کے دلوں میں ایسا جذبہ پیدا کر دیا جائے کہ خیر اور شر کی تمیز ان کے سامنے ہو۔ دوسرے نمبر پر ان کی نگرانی بھی کی جائے کہ نگرانی کے نتیجے میں دیکھا جائے کہ بچہ ہمارا وہ خیر کے پہلو کے لیے اسے استعمال کر رہا ہے یا شر کے پہلو کے لیے استعمال کر رہا ہے، اور ساتھ ساتھ پھر اس پر اس کو تنبیہ بھی کی جائے تاکہ بچے کو اس چیز کے استعمال کے حوالے سے پتہ ہو کہ میں نے کن کن چیزوں کو استعمال میں لانا ہے اور کن چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ ہاں، پھر جب عقل و شعور آ جاتا ہے بندے میں تو پھر اس پر خود ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے
کہ وہ خیر اور شر کے پہلوؤں کو الگ الگ کرے. جہاں تک وہ بچپنے میں ہے تو بچپن میں اس کے استعمال کے حوالے سے یہ چیزیں والدین کریں، خوف خدا پیدا کریں، ان پر نگرانی کریں. یا ایسے ٹپس بھی موجود ہوتے ہیں کہ ایسی ایپس وغیرہ بند کر دی جاتی ہیں کہ جن کے ذریعے سے بچہ اس طرف راغب نہ ہو، تو پازیٹیو چیزیں جو ہے نا وہ بچے کے سامنے وہ شو ہوتی رہیں اور بچہ اس سے مستفید ہوتا رہے. جزاک اللہ. والدین بے بس نظر آتے ہیں بچوں کے سامنے، یا وہ ہارش ہو جاتے ہیں، سخت گیر ہو جاتے ہیں. اس کا ریزن یہ بتایا جاتا ہے کہ بچہ ہمارا ضدی ہے، اکھڑ مزاج ہے. اس کا کیا حل ارشاد فرمائیں گے؟ اس میں یہ بات اہم ہے کہ ہم لوگوں کی نفسیات کو بھی پہچانیں. جی. ہر بچہ جو ہے نا وہ آٹومیٹیکلی تو ضدی نہیں ہوتا، اس کو معاشرہ اور اس معاشرے میں جو ماحول ہے نا وہ ضد پر ایگری کرتا ہے. تو اگر بچے میں یہ ہٹ دھرمی اور ضد آ رہی ہے تو والدین سب سے پہلے یہ سوچیں کہ اس کا ریزن کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے. اگر خود ہم اس کا سبب بن رہے ہیں تو ہم اس کو اس طریقے سے سالو کرنے کی، حل کرنے کی کوشش کریں. اور باقی یہ ہے کہ بچے کی ضد اور انا کے سامنے ضروری نہیں ہے کہ ہم بھی ضدی بن جائیں، بلکہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس کی ضد کو ہر صورت جو ہے نا اس کو ہٹانے کی کوشش کریں، اس کو ہٹ دھرمی سے بچائیں، نرم رویے کے ساتھ اور صبر و تحمل کے ساتھ اور بڑی ہی موقع شناسی کے ساتھ اور محتاط پہلوؤں کو مد نظر رکھ کر کے بچے سے ہٹ دھرمی اور ضد اس سے اس کی جان چھڑائی جا سکتی ہے. ضد کا مقابلہ ضد کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ یہاں پر والدین کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ ہم بچے سے اس خامی کو دور کیسے کریں. اچھا، ایک چیز ضمناً پہلے بھی گزر چکی ہے، بچوں کو جھوٹ یا بدتمیزی کہہ لیں یا اس طرح کی کوئی بدسلوکی جو ہوتی ہے اس سے بچانے کے لیے کچھ ٹپس یا کچھ ہدایات ارشاد فرما دیں کہ ہم اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھ سکیں. اس کے لیے سب سے پہلے یہی بات گزر بھی چکی ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ ماحول پورا اثر انداز ہوتا ہے. گھر کا ماحول اچھا ہو، باہر کا ماحول بھی اچھا ہو. ہم اس بات پر نظر رکھیں کہ ہمارے بچے گھر سے باہر کس ماحول میں رہ رہے ہیں. اگر گھر کے اندر تو ہم بچوں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں، جھوٹ سے انہیں روکتے ہیں اور اسی طریقے سے باقی ان کی خامیوں پر نظر رکھتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں، لیکن گھر کے باہر جب بچے جاتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے تو باہر کا ماحول تو بچوں پر پورا اثر انداز ہو رہا ہے. تو جس طرح گھر میں اچھا ماحول فراہم کرنا ضروری ہے، باہر میں بھی اچھا ماحول فراہم کرنا ضروری ہے. نظر رکھی جائے کہ بچوں کے اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے اور بچوں کے دوست کیسے ہیں اور ان کا رویہ کیسا ہے. ایسے چیزوں پر اگر والدین نظر کریں گے تو وہ ضرور اپنے بچوں کی ان تمام معاملات میں تربیت کر پائیں گے. تو ایسی معاشرے کے ناساز ماحول پہ بچوں کو نہ چھوڑ دیا جائے، خود بھی کڑی نگرانی کی جائے اور باہر کا ماحول بھی ان کے لیے مناسب فراہم کیا جائے. جی. اچھا، ایک چیز بڑی اہم ہے، اس کے اندر دو قسم کی آراء پائی جاتی ہیں. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ بچے کی ہر خواہش کو پورا کیا جائے، کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس سے بچے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ فطرت تو یہی ہے کہ اگر ہر خواہش پوری ہونے لگ جائے نا تو پھر آدمی میں بگاڑ آتا ہے. یہاں تک کہ پورے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت بھی یہی ہے کہ جو آدمی چاہتا ہے ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کو مل جائے. اگر ہر خواہش بندے کی پوری ہونے لگ جائے تو آدمی بگاڑ کے راستے میں پڑ جاتا ہے. کبھی کبھی خواہشات کا نہ پورا ہونا یہ انسان کی اصلاح کا باعث بنتا ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ بچے کی خواہش اسے پورا کرنا چاہیے یا کسی خواہش کو مسترد بھی کر دینا چاہیے، تو یہ والدین پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس خواہش کو پورا کرنا ہے اور کس خواہش کو مسترد کرنا ہے. اگر ہم ہر خواہش پوری کرنے لگ جائیں گے تو بچے میں بگاڑ آئے گا اور بچہ بہت ساری ایسے خواہشات کی ڈیمانڈ کرنے لگ جائے گا جس کے بارے میں ہم اس کو روک تھام نہیں کر سکتے اس کے سامنے. تو والدین کو چاہیے کہ ہر خواہش کو پورا نہ کریں، پہلے یہ تمیز پیدا کریں کہ کون سی خواہش تکمیل کا باعث بن رہی ہے اور اسے پورا کرنا چاہیے اور کس خواہش کے سامنے بند ماننا چاہیے. اچھا، آپ نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ بچے کو گھر کے اندر بھی اچھا ماحول پرووائڈ کیا جائے اور یہ بھی نظر رکھی جائے کہ بچہ آؤٹ آف ڈور کیا کر رہا ہے، یعنی وہ باہر کس سوسائٹی میں رہتا ہے یا اس کے کن لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے. اسی حوالے سے ایک چیز ذہن میں آئی ہے کہ ہماری مسلمان ہونے کی حیثیت سے الحمدللہ الگ سے ایک شناخت ہے اور تہذیب رکھتے ہیں اور مکمل تہذیب ہے، تمام تہذیبوں سے اعلیٰ ہے. یورپ کے یا مغرب کے جو تہذیبی اثرات ہیں وہ بھی ہمارے بچوں کو اثر انداز کرتے ہیں.
آپ خود سے معاشرے میں دیکھ سکتے ہیں ان کا لباس چال ڈال. تو اس حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کو اس چیز سے کیسے نکالا جائے یا ان کا تحفظ کیا جائے. جہاں تک آپ کی بات ہے نا کہ مغربی تہذیب وہ ہمیں پورا متاثر کر رہی ہے. جی صرف مغربی تہذیب ہی نہیں، بہت ساری اور تہذیبیں بھی ہم مسلمانوں پر جو ہے نا وہ غالب آ رہی ہیں. اس میں بنیادی کردار ہم مسلمانوں کا وہ سست روی کا شکار ہے. جی ہم نے دوسرے لوگوں کو اسلام کے حوالے سے متاثر کرنا تھا، ہم دوسری تہذیبوں سے خود متاثر ہونے لگے ہیں. یہاں تک کہ آپ دیکھیں وضع قطع، لباس، یہاں تک کہ ہمارا بول چال جی اور ہمارا رہن سہن سارے کا سارا وہ اسلامی کلچر میں کم ہی ڈھلا ہوا ہے، دوسری تہذیبوں سے ہم زیادہ متاثر ہیں. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہم ہر معاملے میں اسلامی کلچر کو پروموٹ کریں. گھر میں ماحول یہ ہو کہ ہم نے اپنا رہن سہن، اپنی وضع قطع، اپنا تشخص اسلامی بنانا ہے. بچوں کو یہ شعور دیں کہ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، جی ہم اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں، ہمیں جو اسلام کہے گا ہم اسے ہی فالو کریں گے. بعض لوگ نا اس چیز کو سختی سے تعبیر کرتے ہیں، یہ سختی نہیں ہے، یہ فطرت ہے کہ بندہ جس مذہب کے ساتھ اور جس دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہے اس کے تمام تر شعار کو بندہ ضرور بضرور اپنائے. یہ ہماری شناخت ہے. لہٰذا بچوں میں یہ چیزیں پیدا کرنے کے لیے ہم گھر میں ایسا ماحول ارینج کریں اور ساتھ ساتھ بچوں کو بتائیں کہ ان تہذیبوں کا نقصان کیا ہے. یہ جو مغربی تہذیب ہے، یہ دوسری تہذیبیں جو ایک یلغار کی شکل اختیار کر چکی ہیں اور ہم پہ حملہ آور ہیں، ان کے نقصانات سے بھی اپنے بچوں کو ہم ضرور آگاہ کریں. تو ماحول ضرور کریٹ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقصانات سے بھی آگاہ کریں. جی باہر کے ماحول کی بات آپ نے ارشاد فرمائی، میں تھوڑا سا پھر اسی پوائنٹ کو لے کر کے آگے بڑھوں گا. باہر بچوں کا زیادہ تر جو واسطہ ہوتا ہے وہ اس کے دوستوں کے ساتھ، فرینڈز کے ساتھ ہوتا ہے. اگر خدا نخواستہ بچوں کے غلط دوست بن جائیں یا غلط بچوں سے ان کی دوستی ہو جائے تو اس چیز کو کیسے کور کر سکتے ہیں کہ بچوں کو ان سے دور کیسے کریں گے؟ یہاں والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ بچوں کا جو باہر کا ماحول ہے، جہاں ان کا دوستانہ ہے، اسے صرف ان کے اخلاق نہیں بگڑے بلکہ میں کہوں گا کہ عقائد و نظریات پر بھی پورا اس کا اثر پڑتا ہے. یہاں تک کہ لوگ دوسروں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اپنا عقیدہ تک، اپنا نظریہ تک چھوڑ دیتے ہیں. تو صرف ہمارے اخلاق ہی متاثر نہیں ہو رہے، ہمارے نظریات بھی متاثر ہو رہے ہیں. تو اس پر کڑی نظر رکھیں. جیسے پہلے میں نے کہا کہ دوستی کے حوالے سے اپنے بچوں کو شعور دیں کہ وہ انہی لوگوں کو اپنا دوست بنائیں اور انہی کے ساتھ یہ دوستی کا تعلق رکھیں جن کی وجہ سے ہمیشہ دین کی ترقی ہو. یہ نقطہ ان کے ذہن میں ڈال دینا چاہیے کہ اسی کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا چاہیے جس کی وجہ سے دین متاثر ہو، بلکہ دین کو ترقی ملے. وگرنہ تو انسان دنیا میں بھی حسرت کرے گا، آخرت میں بھی حسرت کرے گا. تو یہ شعور دینا بڑا ضروری ہے. جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ کس طریقے سے بچوں کو اس ماحول سے نکالا جا سکتا ہے، تو شعور دینا بڑی ضروری ہے. والدین کڑی نگرانی کریں، انہیں شعور دیں اور ہمیشہ ان دوستوں سے ان کو الگ رکھیں جن کی وجہ سے ان کا دین یا ان کی اخلاقی تربیت بگاڑ کا شکار ہو رہی ہے. اچھا، اس حوالے سے ایک اور چیز پوچھنا چاہوں گا کہ باہر تو چلے دوست ہیں نا تو ان سے تو بچانا ہے، لیکن خدا نہ خواستہ گھر کے اندر پیرنٹس، جیسا کہ بہت بات ہو چکی ہے اس بات کے کہ وہ اثر انداز ہوتے ہیں، وہ خود ہی سے یہ سارے کام کر رہے ہوں، لڑائی جھگڑے آپس میں، گالم گلوچ، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ تپ جانا، تو اس کا کیا امپیکٹ پڑتا ہے بچوں پہ پھر؟ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں یہ چند چیزیں یہ تو لازمی طور پر بچے کو متاثر ہی کرتی ہیں. صرف یہ چیزیں نہیں بلکہ والدین کا عقیدہ بھی بچوں کو متاثر کرتا ہے. اگر کسی گھر میں یہ ماحول ہے کہ والدین خود نظریاتی طور پر مضبوط نہیں ہیں، ان کی سوچ اور فکر اسلامی نہیں ہے، وہ ہر سنی سنائی بات کو اپنا عقیدہ یا نظریہ بنا رہے ہیں، یا وہ گھر میں ایسا ماحول ارینج کیے ہوئے ہیں کہ جہاں رسومات ہیں، رواجات کی بہتات ہے، تو اس چیز کا بھی بچے پر لازمی اثر پڑے گا. تو والدین سب سے پہلے عاقل بالغ ہونے کے ناطے اسلامی تشخص کے ساتھ وہ اپنے اندر یہ شعور پیدا کریں کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنی ہے تو سب سے پہلے اپنے عقیدہ اور اپنی سوچ کو بھی سنوارنا ہے. اور یہ آپس کی لڑائیاں، آپس کے اندر نفرت اور آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بد تہذیبی، یہ تو اولاد کو خواہ مخواہ بگاڑنے کے مترادف ہے. تو والدین خود اپنے آپ کو محتاط کریں، یہاں تک کہ سوچ اور فکر نظریے سے لے کر کے ہر معاملے تک والدین اپنے آپ کو سلجھائیں تاکہ ان کی اولاد سلجھ سکے. کچھ ایسی چیزیں جاننا چاہوں گا کہ جن کی وجہ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کی بے روی یا اس کی شخصیت کو بگاڑنے کی بڑی وجوہات بن سکتی ہیں. کون سی چیزیں ایسی؟
ان چیزوں میں سب سے پہلے تو یہی والدین کا رویہ ہے. اگر وہ منفی اور نیگیٹو رویہ ہوگا تو بچہ جو ہے نا وہ بے راہ روی کی طرف جائے گا. خواہ مخواہ کا تشدد بھی بچے کو بے راہ روی کے راستے پہ ڈال دیتا ہے. بچوں کی بات کو نہ سننا یہ بھی سب سے بڑا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے بچہ بے راہ روی کے راستے پہ پڑ جاتا ہے. والدین عموماً سمجھتے ہیں کہ ہم والدین ہونے کے ناطے حکم جاری کریں اور ہر بات بچے پر لاگو کریں، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہوتا. فطرت بھی اس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ بات کو سنا جائے، معاملے کو سلجھایا جائے. ہو سکتا ہے اگلا بندہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا موقف درست بھی تو ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ والدین سمجھتے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہی بات درست ہے. بچوں کی بات کو سنا نہیں جاتا، ان کے موقف کو جانا نہیں جاتا اور خواہ مخواہ کے فیصلے ان پر مسلط کیے جاتے ہیں. شاید یہ ایسے اسباب ہیں کہ جس کی وجہ سے اولاد بے راہ روی کے راستے پر چل پڑتی ہے. اور معاشرہ اس بات کا شاہد اور گواہ بھی ہے کہ کتنی ہی مواقع پر اولاد کی بات کو نہ سنا گیا، والدین نے اپنا فیصلہ ان پر مسلط کر دیا، جس کے نتیجے میں اولاد دور ہو گئی اور بے راہ روی کے راستے پر پڑ گئی. یعنی انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے یہاں بات سنی نہیں جاتی تو ہم اپنی مرضی کے خود ہی مان لیں گے. جزاک اللہ. دور حاضر کے اندر انٹرنیٹ کی بات ہوئی ہے، ڈیوائسز کے استعمال کی بات ہوئی ہے. اس میں ایک جو مین ایلیمنٹ ہے، جو ایک بڑا خطرناک کام ہے اور بالخصوص آئے دن وہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ ہے بے حیائی. لباس کے حوالے سے دیکھ لیں، گھٹیا انداز گفتگو دیکھ لیں، یا طنز و مزاق کے نام پہ گندی جو ہے وہ گندے جملوں کا تبادلہ دیکھ لیں. بے حیا بنایا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جو اس کے دفاع میں باتیں کرتے ہیں وہ اندر سے سمجھ رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ وہ کام جائز ہے تو علیاذ باللہ ہمارے بچے بھی اگر اس طرف چلے جائیں تو کوئی بری بات نہیں ہے، ان کو چھوڑ دیتے ہیں. بحیثیت مسلمان یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس راستے میں کیسے رکاوٹ ڈالیں کہ ہمارے بچے بے حیا نہ بنیں. بے حیائی کا تو ایک سیلاب آیا ہوا ہے. اس کے سامنے بند باندھنے کے لیے ضروری ہے خوف خدا. خوف خدا جب تک یہ خوف خدا اللہ تعالیٰ کا ڈر مضبوط نہیں ہوگا، چھوٹا تو کیا بڑا آدمی بھی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا. اگر ہم کہیں نا کہ یہ صرف اس پہلو سے دیکھیں کہ بچوں کو اس سے کیسے روکنا ہے، میں بلکہ اس میں اضافہ کروں گا کہ بڑے لوگوں کو ان چیزوں سے کیسے روکنا ہے. تو اس کے لیے ایک ہی فارمولہ جو شرع نے بتایا، خوف خدا، اللہ تعالیٰ کا ڈر. جب تک اللہ تعالیٰ کا ڈر غالب نہ ہو آدمی ان چیزوں سے بچ نہیں سکتا. پھر اس کے نقصانات پر بھی باقاعدہ تبصرہ ہو، نقصانات سے بھی لوگوں کو آگاہ کیا جائے اور معاشرے میں اس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس پر روشنی ڈالی جائے، لوگوں کو شعور دلایا جائے، تبھی جا کر کے بندہ اس بے حیائی کے راستے سے بچ سکتا ہے اور ان چیزوں کے سامنے بند باندھ سکتا ہے. تو خوف خدا پیدا کیا جائے، بڑوں کے اندر بھی یہ چیز ہو اور بچوں کے اندر بھی یہ چیز ہو. تو جب تک یہ چیز نہیں ہوگی اس وقت تک بے حیائی کا راستہ ہرگز نہیں روکا جا سکتا. چونکہ آپ کی بات سے بڑے خوبصورت چیز مجھے سمجھ آئی ہے کہ اس چیز کا زیادہ تعلق انسان کی تنہائی کے ساتھ. ویسے تو ہم معاشرتی خوف کی وجہ سے ظاہری طور پہ نیک بننے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہماری تنہائیوں میں بڑے خطرناک معاملات ہیں. تو جب خوف خدا پیدا ہوگا تو آٹومیٹکلی ہماری تنہائی جو ہے پاکیزہ بنے گی اور انشاءاللہ ہماری جو ظاہری صورت ہے اس پہ بھی اس کا اثر پڑے گا. ناظرین، یہ ہمارا پہلا حصہ تھا تربیت اولاد کے حوالے سے. اسی طرح کے جاندار خوبصورت سوالات اور ان کے بامقصد جوابات جاننے کے لیے انشاءاللہ دوسرے حصے کے اندر مزید سوالات لیتے ہیں اور مولانا سے رہنمائی لیتے ہیں.